سکتا ہے. صحیح. اور جو عبدالستار صاحب کا سوال ہے، ہاں جی، میں نے تو جناب آپ کو شروع میں ہی، اگر آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے سنا ہوتا تو میں یہ بتا چکا ہوں آلریڈی کہ حضور نے جو اخبار عام میں حضور کا جو خط شائع ہوا ہے اس میں حضور نے یہ بتایا ہے کہ میرا جو دعوی نبوت ہے وہ کس طرح کا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے معنی یہ ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابق سے باہر جاتا ہوں. یہ الزام میرے پر صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعوی نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، اور نہ آج سے بلکہ ہمیشہ سے اپنی ہر ایک کتاب میں یہی لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، اور یہ سراسر میرے پر تہمت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے، یہ چشمہ معرفت میں ہے کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں. صرف میری مراد نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے. سو مکالمہ مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، بس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بحکم الہی نبوت رکھتا ہوں، وَلِكُلِّ أَن يَسْتَلَحَ. تو یہ بات حضور نے جو 1891 میں جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے حضور کو کھلے طور پر یہ بات بتائی نہیں تھی، یا بتائی تھی تو حضور اس کو سمجھے نہیں تھے. 1901 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلے طور پر بتا دیا کہ آپ نبی ہیں لیکن امتی نبی ہیں، اور آپ کو نبوت کا درجہ ملا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی امت کے تحت. تو اس وقت حضور نے پھر اس بات کا اعلان فرمایا. تو 1891 کی عبارت پیش کرنا اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دیا کرو، لا تفضلونی علی موسیٰ. پھر فرمایا کہ جو یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں اس نے جھوٹ بولا. من قال انا خیر من یونس بن متی فقد کذب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو یونس بن متی پر افضل قرار دینے یونس بن متی سے افضل قرار دیے جانے والے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کا اور ہمارا ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی سے یا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. صحیح. تو اب اگر وہ پہلے والا فتویٰ لیں تو پھر ہم ساری جھوٹے بنتے ہیں. صحیح. کیونکہ حضور کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ نے بعد میں اعلان فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی بات نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، تو چنانچہ میں صرف اس کا اظہار کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں. تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ انبیاء اس وقت تک نہیں بولتے جب تک خدا نہ بلائے. تو جب تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی مٹی میں گوندا پڑا تھا. صحیح. لیکن خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ آپ نے کب کیا؟ اپنی نبوت کے 18 سال کے بعد. 13 سال آپ نے مکہ میں زندگی گزاری. ہجرت کے 5 سال کے بعد آپ کی شادی حضرت زینب بنت جحش سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے آیت خاتم النبی نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو 18 سال کے بعد حضور نے بتایا کہ میں خاتم النبیین ہوں. لیکن بعد میں کہتے ہیں میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی مٹی میں گوندا پڑا تھا. تو اگر آپ اس وقت بھی تھے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 18 سال کیوں لگے آپ کو یہ بات بتانے میں کہ میں تو اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم اپنی مٹی میں گوندا پڑا تھا، گویا انسان کی پیدائش سے بھی پہلے. لیکن بتایا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اس لیے مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نبوت کا انکار کیا ہے جہاں کیا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا نہیں تھا، یا حضور اس کی تشریح کرتے تھے کہ نہیں یہ والی نہیں ہے، یہ بات ہے. لیکن جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دی پھر آپ نے اعلان کر دیا. جزاک اللہ.